آیت نمبر 179 سے تفسیر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ within bracket یہ متنبہ ہو جائیں bracket close ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے، دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں within bracket ان سے وہ حق بات bracket close جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، گویا یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، در حقیقت یہی غافل لوگ ہیں۔ یہ جو آیا نا لفظ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ یہ اصل میں غصے کا جملہ ہے، شدید غضب اللہ تعالیٰ کا جھلک رہا ہے اس جملے سے۔ گویا کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت نے جو تکبر اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے بعد تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کیا کریں انہیں جیسے کہ ان کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا گیا، یعنی بات کیا نظر آ رہی ہے کہ رویہ ایسا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئی ہے، جس طرح اکثریت کا رویہ سرکشی والا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آگے وضاحت کر دی کہ کیا وجہ ہے کیوں اکثریت انسانوں اور جنوں کی جہنم میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قلوب، آیون اور آذان، تین چیزوں کا حوالہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیتیں دی تھی نا، یعنی اللہ نے ان کو کچھ سینسز دی تھی، ریسیپٹرز دیے تھے ہدایت کو قبول کرنے کے، انہوں نے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی پیدائش کا مقصد گویا یوں ہو کر رہ گیا کہ وہ پیدا ہوں، زندگی گزاریں اور بس دنیا سے چلے جائیں اور جہنم رسید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ جہنم میں جائے گی اکثریت جنوں اور انسانوں کی، کیوں جائے گی کہ اپنی ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش، ادنا سی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایکسپلین کیا اللہ نے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں پر سمجھتے نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر ان سے جو دیکھنا چاہیے سچائی کو، حق کو، وہ اسے دیکھتے نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن ان سے وہ سنتے نہیں۔ مطلب کیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی حوالے سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، دنیاوی حوالے سے وہ نہیں دیکھتے، دنیاوی اعتبار سے تو سمجھ بھی سب کچھ آتا ہے۔ جہاں ان کا 10 روپے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس 10 روپے کے نقصان سے بچانے کی بھی پوری کوشش کر جاتے ہیں۔ آنکھیں ہیں تو بہترین آئی سائٹ کے ساتھ ہیں، کان ہیں ہر چیز اپنے مطلب کی کہ جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروریات ہوتی ہیں اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر چیز آتی ہے ان کو۔ نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے تو کیا نہیں دیکھتے؟ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے نا۔ اب گائے، بکری، بیل، اونٹ، مرغی، کتا، بلی، ہر ایک کا ایک مقصد ہے پیدائش کا، انسان کا بھی مقصد ہے۔ انسان کو اللہ نے انعام نہیں بنایا، چوپائے نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل،
گویا یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. استغفر اللہ. اولئک هم الغافلون. یہ کون ہے؟ غافل ہیں. کون غافل ہیں؟ استغفر اللہ. آپ سوچیں، گائے بھینس کی حالت کو دیکھیں، چوپایوں کو. تھوڑا سا ہم اس کو ڈیپتھ میں جاتے ہیں. گائے کو اب سارا دن سامنے بیٹھ کے نہ دنیا کی اچھے سے اچھی بک سنائیں، اچھے سے اچھی شاعری سنائیں، جو مرضی سنائیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی. اگر کہیں وہ سڑک کے درمیان کھڑی ہو جائے تو جب تک آپ اس کو لاٹھی نہیں ماریں گے وہ وہاں سے نہیں اٹھے گی. بیٹھ گئی ہے تو پھر وہ بیٹھ ہی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گائے بھینس بکریاں کتے بلی، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، کچھ نہ کچھ یہ آوازیں بھی نکالتے ہیں. یعنی وہ ساری صلاحیتیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے میں دی ہیں، ان جانوروں کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں وہ صلاحیتیں ودیت کی ہوئی ہیں. لیکن انسان جو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو ان کو ملنے والی صلاحیتوں اور جانوروں کو ملنے والی صلاحیتوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. جب انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ حضرت انسان سے اتنی اعلیٰ صلاحیتیں ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے کسی گائے بیل کتے سے بھی سرزد نہیں ہوتی. مثلا اب آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بتوں کی پوجا کرنے سے، مختلف چیزوں کی پوجا شرک کرنے سے. انسان ہے جو کہ درختوں کو سجدہ کرتا ہے، پتھروں کو سجدہ کرتا رہا ہے، اپنے ہی گھڑے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہے. تو جب وہ یہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک گائے بیل بکری سے بھی گزرا ہوا انسان ہے. وہ پھر اللہ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا وہ اپنی تخلیق کا مقصد تو پورا کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، لیکن انسان نہیں کر رہا. انسان اس سٹینڈرڈ سے گر گیا، اسفل السافلین کے درجے پر جا بیٹھا. تو اللہ نے یہ کیا کہا کہ اولئک هم الغافلون. غافل کون ہے؟ کن کو غافل کہا اللہ نے؟ جو اپنی صلاحیتوں سے ہدایت حاصل کرنے کا کام نہیں لیتے. صلاحیتوں سے دنیا داری خوب نبھائی جا رہی ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بزنس بھی چل رہے ہیں، جابیں بھی چل رہی ہیں، شادی بیاہ خوشی غمی، دنیا کا ہر معاملہ چل رہا ہے. ہر چیز بس اسی میں ہی مگن ہے. گویا ایک سوئی کے قریب، سوئی جیسے کہیں اٹک نہیں جاتی، ان کی سوئی دنیا داری میں اٹک گئی ہے، اس سے آگے سوچ ہی نہیں جاتی. غفلت کی انتہا. ہائی لائٹ کسے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا اولئک هم الغافلون. غفلت کی انتہا پر ہیں وہ لوگ. کوئی پروگرام نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ نے زندگی کیوں بنائی، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں دنیا میں بھیجا گیا. بس دنیا دنیا دنیا. حالانکہ ہم اس کام کے لیے آئے نہیں. جو کام ہم بہت ذوق اور شوق اور شعور کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو کتے بلے جانور سب کر رہے ہوتے ہیں، ہم ذرا زیادہ اعلیٰ پیمانے پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد اس سے آگے بڑھ کر اپنے قرآن کو لینا. پچھلی کل والی آیات جن لوگوں نے مس کیا کل کا لیکچر کائنڈلی وہ ضرور سنیے، بہت ہی امپورٹنٹ تھا. کیا کہا اللہ نے، کس چیز سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ کتے سے مثال دے کر بتا دیا کہ وہ کیا ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں نا اگر وہ اللہ کی کتاب کو نہیں لیتے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا اسے ہم جنت کی طرف گائیڈنس دیں گے، جو نہیں اٹھائے گا وہ جہنم رسید کیا جائے گا. اصلاً یہاں قریش کو بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ دین تو آ گیا، قرآن آ گیا، تم سے پہلے والی کتابیں
لوگ نہ مان کر اپنی کتابوں کو اللہ کی نظر میں جانوروں کی طرح ہو گئے، کتے بلیوں کی طرح ہو گئے. اگر تم بھی اے قریش نہیں مانو گے اور قیامت تک کے لوگ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ کی نظر میں ان کا کوئی سٹیٹس اور مقام نہیں ہے. آیت 180. اچھا میں جب بول رہی ہوں اس طرح آواز آتی ہے پیچھے تک؟ ٹھیک ہے. آیت 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا within bracket اے ایمان والو تم یاد رکھو کہ بریکٹ کلوز اللہ کے لیے صرف اچھی ہی صفات ہیں، سو اس کو انہی صفات سے پکارو. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کر رہے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان قریب اللہ سے اس کا بدلہ پائیں گے. اب عہد الست پیچھے ہم نے جو آپ نے یاد ہوگا جو کل کا لیکچر تھا ہم نے وہاں پہ عہد الست کی بات پڑھی تھی نا. درمیان میں یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ نے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. ایک عہد وہ ہے جو اللہ نے فطرت میں رکھ دیا، ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دے کر بھیجی کہ اپنے اس عہد الست کو یاد کرو، یاد دہانی حاصل کرو، ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن لوگ اندھے بہرے گونگے نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد اب دوبارہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھی صفتیں اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی شان ہے اسماء الحسنی. اللہ کو ان ناموں سے پکارو. اللہ کے نام اس کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی بے نیازی کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی علم اور حکمت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ان کے ناموں سے پکارو، اس کی اچھی صفات ہیں، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں کے بارے میں تجربی اختیار کر رہے ہیں. یلحدون یہاں پہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی ناقدری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا یلحدون. مثلا صفت تو بہت اعلیٰ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی صفات ہے نا. اب اگر کوئی اس کے ساتھ اولاد منسوب کرتا ہے، بیٹا منسوب کرتا ہے، بیوی بچے منسوب کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے ناموں اس کی صفات کے بارے میں غلط رویہ اختیار کیا ہوئے، اسے کہتے ہیں کج روی اختیار کیے ہوئے ہیں جو اس کے شایع نشان نہیں ہے. اس سے اس کی سخت توہین ہوتی ہے، انسلٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جن سے وہ پاک اور مبرہ ہے. اس کو مخلوق کی صف میں کھڑا کر دیا گیا، مخلوق کے ساتھ ملا کر اس کو مخلوق کی صف میں کھڑا کر دیا. اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. یہ جو یلحدون ہے نا یہ لحد سے ہے. لحد کہتے ہیں بغلی قبر. وہ کیسی ہوتی ہے کہ سیدھی قبر کھود کے پھر سائڈ پہ گڑھا کھودا جاتا ہے، یعنی سیدھے ہو کر ٹیڑھے ہو گئے. ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ توحید سے پہ چلتے چلتے توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف انہوں نے اپنا راستہ پکڑ لیا. تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی صفات دوسروں کو دیتے ہیں؟ بیسیکلی تو مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. انہوں نے اللہ کی صفت ہے نا عزیز، تو انہوں نے عزا کے نام سے بت گھڑ لیا. اللہ ہے منان، انہوں نے منات کے نام سے بت گھڑ لیا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ظلم کی بات ہے. اور اس میں دیکھیں کہ جیسے جزونا ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہیں ان قریب اس کا وہ بدلہ پا کر رہیں گے. اس میں ایک لیسن اور بھی ہے. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اے مسلمانوں اے مومنوں اس کو اس ناموں سے پکارو. تو مراد یہاں پر یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ جب بھی دعا مانگو اچھی اچھی صفتوں کا حوالہ دے کر دعا مانگو. یا رحمان، رحم کرنے والا، سب سے بڑھ کر رحم کرنے، جہاں رحمت کی ضرورت ہے رحمان، جہاں منان کی ضرورت ہے وہاں منان، جہاں حکیم کی ضرورت ہے وہاں حکیم، جہاں قدیر کی ضرورت ہے وہاں قدیر. اللہ کی مختلف صفات ان کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگا جائے. بہت ہی
اللہ کو متوجہ کر دینے والا انداز ہے۔ اللہ نے خود ہمیں ایک طرح سے یہ ادب بتا دیا دعا مانگنے کے اعتبار سے کہ مانگو، اللہ کی صفات کا حوالہ دے کر مانگو، شرک مت کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے جو ان کو یاد رکھے گا، شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا منان، یا حی، یا قیوم، مختلف نام ہیں۔ اللہ توفیق دے تو انسان مانگے ان ناموں کے ساتھ۔ آیت 191 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ودن بریکٹ یاد رکھو سب یکساں نہیں ہیں، بریکٹ کلوز۔ ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کے فیصلے کرتا رہا ہے، رہنمائی کرتا اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوق میں سارے ہی ایک جیسے نہیں ہیں، اندھے بہرے گونگے نہیں، اندھے بہرے گونگے مانوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لٹرلی نہیں کہ بھی حقیقتاً ہے، ایسے نہیں ہے، تو سمجھ نہیں رہے، ہدایت کے معاملات کو سمجھ نہیں رہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی عقل سے بھی کام لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی کام لیتے ہیں، اپنے کانوں سے بھی کام لیتے ہیں، خود بھی ٹریک پہ رہتے ہیں، ہدایت پہ رہتے ہیں، لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، اسی کے مطابق لوگوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا انداز آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا، پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، آگے بھی جائیں گے، ہم پڑھیں گے۔ آیت 159 ہم یہاں پر سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے، وہاں بنی اسرائیل کے اچھے لوگوں کی اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی تھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے کہا نا کہ جہنم کے لیے کثرت سے جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، وہیں پر کیا کہا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں سے جو خود بھی حق کے مطابق چلتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں، زندہ ہیں۔ گویا اس وبائے عام کے اندر، غلاظت کے ڈھیر کے اندر کچھ پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، کمل کا پھول کھلتا ہے نا جیسے، ایسے ہی پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے ہی نہیں ختم ہو گئے، سارے ہی نہیں مار گئے، زندہ بھی ہیں، اور زندہوں کی اللہ نے تعریف کی، اور وہی زندہ تھے پچھلی کتابوں کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبین کے، جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا، جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امت یہدون بالحق قرار دیا۔ آیت 182 والذین کذبوا بآیاتنا، اس کے برخلاف جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے بربادی کی طرف لے جائیں گے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہی مزید وضاحت آیت 181 اور اس کے بعد کہ جو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو سنستدرجہم، ایسے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے تباہی بربادی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ کی پکڑ ان کو ہوگی کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ دندناتے پھر رہے ہیں تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ آیت 183 وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اس وقت تو میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں کیونکہ میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے۔ استغفر اللہ، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا استدراج کا معاملہ، یہ استدراج جو ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، ایک ایک سٹیپ لیتے ہیں، سٹیپ پھر ہم اوپر پہنچے، درجہ بدرجہ اوپر چڑھانا۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہے جس میں اللہ کے باغی مبتلا کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ڈھیل مل رہی ہے یہ ہماری کامیابی ہے۔ ڈھیل کامیابی نہیں ہوتی، ڈھیل مہلت ہوتی ہے، ڈھیل ہلاکت کا پھندا ہوتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ جس طرح کوئی شکاری ڈوریاں ڈالتا ہے نا مچھلی پکڑنے کے لیے، تو وہ پہلے رسی کو ڈھیل دیتا ہے، ڈوری کو ڈھیل دیتا ہے، وہ سمجھتی ہے مچھلی کے شاید میں لے بھاگی اپنا شکار، لیکن وہ اصل میں ٹریپ ہوتا ہے اور پھر اس کو وہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ بالکل یہاں پر ایسی ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو مکذبین ہیں، منکرین ہیں،
یہ اپنا پیمانہ عذاب اچھی طرح سے بھر لیں اور پھر ایک ہی دفعہ ہم ان کو کھینچے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں کیونکہ میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے. یہ جو متین کا لفظ آیا نا، متن سے ہے، مضبوط چیز یا جگہ کو کہتے ہیں. کسی کو ریڑھ کی ہڈی کا دایاں بایاں حصہ ہوتا ہے نا جہاں کولے ہوتے ہیں، ہپ پلیٹس جس کے اوپر انسان کی باڈی جسم کھڑا ہوا ہوتا ہے، پھر ریڑھ کی ہڈی وہاں پر فکس ہوتی ہے نا، تو یہ اس کا متن کہلاتا ہے. یعنی کہ وہ جہاں پہ فکس ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی اس پلیٹ کے ساتھ، اس کو متن بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری چال، میری پکڑ، میری گرفت بہت ہی مضبوط ہے. جہاں سے میں پکڑوں گا، جیسے میں پکڑوں گا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. بھاگ نہیں سکتے یہ مجھ سے. یہ جو تھوڑی سی مہلت ملی ہے دنیا میں، 20 30 40 50 سال، وہ سمجھتے ہیں شاید بہت مہلت مل گئی. اللہ کی مہلت اللہ کے معاملات کے نزدیک تو وہ قطرہ بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. آیت 184. اولم یتفکروا، کیا ان ودن بریکٹ مشرکین نے، عرب نے بریکٹ کلوز، اس بات پر غور نہیں کیا کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے. ماں بصاحبہم من جنہ، صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جنون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، آپ کو شدید اپنی امت کی، قوم کی فکر لاحق ہو چکی تھی. آپ دن رات اس فکر میں گھلے جا رہے تھے، غم میں لگے ہوئے تھے کہ اپنی قوم کو، لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری بات ہے کہ اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے کہ کہیں جیسے یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو آپ اللہ کی سنت سے آگاہ تھے کہ رسول کو جھٹلانے والوں کو لازماً عذاب اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اسی لیے آپ جو ہیں وہ دن رات اسی لگن میں تھے کہ قوم کو کس طرح سمجھائیں، کس طرح بتائیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اسے دیکھ کر جو یہ قریش کے لیڈر ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ، یعنی ان کی جو کمٹمنٹ تھی، ان کی جو ہمت تھی، ان کی طاقت تھی، جو کچھ کر رہے تھے وہ دین پھیلانے کے لیے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص بھلا چنگا ہے، اچھا بھلا تھا، نعوذ باللہ، اس کے سر پر قیامت کا کیا سودا سوار ہو گیا. نعوذ باللہ. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی بات، ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، قیامت، آخرت، عذاب، یہ وہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. یہاں صاحب کا لفظ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قریش مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ کے جو ساتھی آپ کو وارن کر رہے ہیں وہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے اپنے ہیں، وہ باہر سے نہیں آئے، وہ دن رات کے ساتھی ہیں. ان کا بچپن، ان کی جوانی، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کے اندر گزری ہے. ہر مرحلے پر آپ نے ان کو دیکھا، پرکھا، سمجھا، آزمایا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ظاہری بات ہے کہ جو شخص اتنا فیئر ہو، کمیٹڈ ہو، محنت کرنے والا ہو، امانت دار ہو، تو پوری قوم جس کی گواہ ہو جس بات کی، وہ شخص نعوذ باللہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی جنون کیسے لاحق ہو سکتا ہے؟ خپتی دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی اور فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، کہ وہ تو کون ہے؟ جنون نہیں ہے انہیں، وہ کون ہے؟ ان کو خبردار کرنے والے ہیں. خبردار کس سے کر رہے ہیں؟ کہ ایک عذاب کا خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا ہے.
اس سے بچ جاؤ. قیامت کا تو ہے سو ہے، دنیا میں بھی منڈلا رہا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دنیا میں بھی تم عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. یہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ آیت نمبر، ہاں آپ نے کہا تھا نا وہ جو جن من الجنتی والناس، تو جنون یہی ہے نا کہ کوئی جن چمٹ گیا ان کو، اسی سے ہے نا یہ پاگل پن جنون، جن چمٹ گیا. جی ہاں بالکل، کوئی جن نہیں ہے ان کو چمٹا ہوا نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ معاف کرے کہ وہ اپنی عقل و حواس کھو بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آیت 185، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر اور ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کی ہیں کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ خدا نے یہ کارخانہ عبث نہیں بنایا، اور انہوں نے نہیں سوچا کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی سے لے کر خدا نے یہ کارخانہ عبث نہیں بنایا، یہ بریکٹ میں آئے گا. اور انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا عجب ان کی مدت قریب آ لگی ہو. یہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ پچھلی آیت سے ہم اس کو کنیکٹ کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ آسمان و زمین کی جو وسعتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، اس کے اوپر غور کرتے، اس کی تخلیق کے اوپر غور کرتے، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ جو انہیں عذاب سے ڈرا رہا ہے ان کا ساتھی، وہ کوئی خپتی یا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود اندھے بہرے اور گونگے ہیں. کائنات کی حقیقت کے حوالے سے، اللہ کی معرفت کے حوالے سے، کائنات کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ، ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے پیدا کیا ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے یہ سسٹم بیکار عبث نہیں بنایا. ایک دن آنا ہے جس دن یہ سسٹم ختم ہوگا اور ایک نیا سسٹم قائم کر کے اللہ تعالیٰ اس سسٹم کے حوالے سے حساب کتاب لیں گے. گویا اللہ نے یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنائی، یہ جزا اور سزا کا امتحان ہے جس دنیا میں لیا جا رہا ہے. نتیجے کا دن آخری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہر ظالم سرکش غلط کار وہ پھیلتا رہے، پنپتا رہے، انجوائے کرتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے نا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھا ہے. افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کاش یہ اس بات کو دیکھتے کہ اللہ نے ایسے نہیں بنایا. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یہ سوچتے، اور کیوں نہیں انہوں نے سوچا کہ کیا جب ان کی مدت بھی قریب آ لگی ہو، پوری ہونے والی ہے مدت ان کی. کون سی مدت؟ جو دنیا کا ایک عذاب ہے، ممکن ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں اور اس عذاب کے دروازے ان کے اوپر کھل جائیں، اور آخرت تو ہے ہی قریب. یہاں پہ قد اقترب اجلہم سے مراد فی الحال دنیا کا عذاب ہے کہ وہ قریب آ لگا ہو. پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جب اجل آ گئی تو پھر ایمان لائیں گے. تو اس وقت اگر ایمان لایا بھی تو اس وقت ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آیت نمبر 186، وہ جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اسی کا ہی وضاحت ہے کہ کائنات کے سسٹم پر غور کرو، ایک دن اس کا خاتمہ ہونا ہے. جس نے اتنا زبردست بنایا خاتمہ ہوگا اور پھر وہ تمہارا حساب کتاب لے گا. آیت 186، مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، ودن بریکٹ اب بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اس اتمام حجت کے بعد بریکٹ کلوز، جن کو اللہ ودن بریکٹ اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز گمراہ کر دے، ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کو اللہ ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے. حسرت کا انداز ہے اس فکرے میں کہ لوگوں کو
اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کی سنت کی زد میں آئے ہوئے ہیں یہ لوگ. کیا سنت ہے؟ کہ جن کو اللہ گمراہ کرتے. اللہ جان بوجھ کے گمراہ کرتے ہیں؟ نہیں، جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں. تو جنہوں نے گمراہی کو پسند کیا اللہ نے ان کو گمراہی کے لیے کھلا چھوڑ دیا، جاؤ گمراہ ہو جاؤ. تو جن کو اللہ نے چھوڑ دیا پھر اس سے ہدایت کون دے سکتا ہے؟ ناممکن ہے ہدایت کا ملنا، ہدایت کا آنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے. استغفر اللہ. وہی اللہ کی سنت محال، سنت مہلت، جو مہلت دی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. آیت 187 یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں within bracket تم سے مذاق کے طور پر bracket close کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. زمینوں اور آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، وہ تم پر بس اچانک ہی آ جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے اس بارے میں یوں سوال کرتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. مراد within bracket کے تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اس کی تیاری کرنا. تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ جو یسألون کا ہے نا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، میں نے اوپر ترجمے میں کھولا مذاق طنز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور یاد رکھیے میں ابھی آپ کو بتا کر آئی کہ پیغمبر جب بھی تشریف لاتے ہیں اپنی قوم کو دو طرح کے عذاب سے ڈراتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1، اگر قوم نے رسول کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا تو دنیا کا عذاب. نمبر 2، آخرت کا عذاب. اس سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں. الساعہ، دونوں طرح کے عذاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایان مرساہا. ایان متا کے معنوں میں ہے. مرسا جیسے جہاز کہیں پہ جا کے رکتا ہے نا، لنگر کھولا جاتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے. مطلب کہ یہ جو جہاز چلا ہے نا یہ کب رکے گا، کب اٹکے گا، ساحل پر لنگر انداز کب ہوگا، کب عذاب آئے گا. جو عذاب نعوذ باللہ تم نے ڈٹ لگائی ہوئی ہے، نعوذ باللہ جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو، ڈراوے دے رہے ہو. ایانا مرساہا کنز ان الساعۃ ایانا مرساہا. اللہ نے کیا کہا؟ قل انما علمھا عند ربی. انہیں بتائیے میرے پاس تو اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، مجھے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیوں کر آئے گا، کس انداز میں آئے گا، مجھے ڈیٹیل نہیں بتائی. ہاں عذاب ہوگا. لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اسے وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. ظاہری بات ہے مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی قدرت ہے کہ میں تمہارے کہنے کے اوپر فوراً عذاب لے آؤں. مجھے اللہ نے یہ طاقت قدرت نہیں دی. یہ طاقت قدرت اللہ کے پاس ہے. وہ اپنے وقت پر ہی جو ٹائم پیریڈ اس نے قوم کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، مکذب قوم کے لیے، اللہ اس وقت پر ہی اس کو ظاہر کرتا ہے. ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں. بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ایک پریگننٹ خاتون جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈے 1 سے لے کر 9 منتھ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ بچہ ڈلیور ہونا ہی ہونا، چاہے وہ جس انداز میں بھی ہوگا ضرور. ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ خدا نہ خواستہ مردہ ہو. تو یہاں پہ کیا کہا کہ یہ جو پریگننسی شروع ہو گئی ہے نا، اب جب جیسے جیسے پریگننسی اپنے ڈیو ڈیٹ کو پہنچتی ہے اتنی ہی عورت جو ہے وہ بوجھل ہوتی ہے، ثقلت بھاری ہوتی چلی جاتی ہے نا. لیکن بہرحال یہی معاملہ عذاب کا بھی ہے، قیامت کا بھی ہے کہ زمین اور آسمان قیامت کے بوجھ سے بھاری ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جلدی جلدی اس سے سبکدوش ہو جائیں، عذاب آئے اور معاملہ ختم ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے. جیسے ایک حاملہ اپنے آخری منتھ میں کس طرح بے قرار ہوتی ہے، منتظر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی ڈلیوری ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ٹائم آ سکتا ہے. ایسے ہی یہاں پہ کہا کہ یہ جو بے قراری ہے یہ آسمان اور زمین کے اندر نمایاں ہے.
گویا بات وہی ہے کہ لوگوں کو قیامت اور عذاب کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی لیکن موجود ہیں، آسمان اور زمین کے اندر موجود ہیں. انہیں پتا ہے کہ عذاب آئے گا تو انہی راستوں سے آئے گا، یا آسمان سے آئے گا یا زمین سے آئے گا. وہ بے قرار ہیں، وہ بوجھل ہیں، تو نہیں مان رہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب وہ آئے گا تو پھر کوئی نہیں روک سکے گا. لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ تو تم پر بس اچانک ہی آ جائے گی. تیاری کرو، یقین رکھو کہ وہ ٹائم آئے گا اور اچانک آئے گا. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے اس بارے میں یوں سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیق میں لگے ہوتے ہیں. حفی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو کھود رہا ہو، تحقیق، ریسرچ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس آپ اس کی ڈیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو ریسرچ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آپ سے اس طرح کے اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتی. ایسی چیزیں جن کو اللہ نے کھولا ہی نہیں، جن کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑنا انسان کو ایک تو عمل سے دور کرتا ہے، ایک اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، دوسرا وہ فتنوں کے اندر مبتلا اور گرفتار ہو جاتا ہے. اور پھر یہ انسان کی عجیب بدبختی ہے کہ دنیا کے اندر وہ عموماً اسی قسم کی چیزوں کے اندر پڑتا ہے جس کے بارے میں اس کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اس کا کام ہے تیاری کرو، بس کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، کسی بھی وقت ٹرین آ سکتی ہے، اپنا ٹائم نہ ضائع کرو. اسی کی طرف اللہ نے یہاں پہ متوجہ کیا کہ بجائے قیامت کے علم کے حوالے سے عذاب کے آنے کے بارے میں تم جو بار بار مطالبے کر رہے ہو، بہتر ہے کہ تم تیاری کرو. اس کا علم اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے. 188 قل لا املک لنفسی نفعا ود ان بریکٹ، تم مجھ سے، اے نبی نے کہہ دیجئے بریکٹ میں، تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو جو خدا کے علم اور اختیار میں ہے، بریکٹ کلوز. میں اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو کچھ اللہ چاہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کثیر تعداد میں فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. حقیقت یہ ہے کہ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا انسان ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. میں اللہ کا رسول ہوں، غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہوں. مجھے اس بات کا کوئی اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ میں خود کو نفع پہنچاؤں، فائدے پہنچاؤں اور میں خود کو نقصان سے محفوظ کر لوں. ایسی بات نہیں ہے. حقیقی نفع اور نقصان کا مالک، یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ مجھے وحی عطا کی گئی ہے، غیب کی کنجیاں نہیں دی گئی. اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں خیر کا بہت بڑا خزانہ اکٹھا کر لیتا اپنے لیے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کی راہ ہے وہ کس قدر دشوار اور کٹھن ہے. ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کیا کیا نہیں تھا اس کے اندر. مراد کیا ہے؟ پیغمبر جو ظاہری بات ہے کہ جس خیر سے واقف ہوتا ہے نا وہ اسی انداز میں خیر کو طلب کرتا ہے. ہم خیر سمجھتے ہیں مال، دولت، عزت، شہرت، پیسہ، یہ وہ. پیغمبر کے لیے جو خیر ہوتی ہے نا وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اس کی امت، اس کی قوم بھی وہی برکتیں اور رحمتیں سمیٹے. تو جو خیر کا علم اس کو مل جاتا ہے نا وہ اس خیر کو کبھی نہیں چھوڑتا، نہ کبھی چھوڑنا چاہتا ہے. یہاں پر یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا دی گئی کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کثیر تعداد میں فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہم جاتے ہیں نا پیروں فقیروں بابوں کے پاس کہ یہ کروا دو وہ کروا دو. جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. انسان ہونے کی حیثیت سے دعا ہمارے لیے لازم ہے، کوشش ہمارے لیے لازم ہے. اس کے باوجود اگر حالات نہیں ٹلتے تو ٹکرے مارنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے جھک کر گڑ گڑائیں، اللہ سے آسانیوں کی دعا کریں کہ وہ جو قسمت میں پریشانی تکلیف مسئلہ آیا ہے نا
وہ اپنے ٹائم پیریڈ پہ جائے گا. ممکن ہے سال، ممکن ہے 10 سال، ممکن ہے 20 سال، ممکن ہے آپ کی زندگی میں نہیں وہ مسئلہ حل ہو. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے نا. کبھی بھی افراتفری اور بے صبرے پن کے ساتھ ہم نہ چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی کہ نہ میں عالم الغیب نہ صاحب اختیار، میں کون ہوں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. میرے ہاتھ میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں زبردستی لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دوں، یہ بھی نہیں ہے. غیب کا علم تو بہت دور کی بات ہے. ایمان کا دینا یا نہ دینا بھی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. آیت 189 هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر بارہا ایسا ہوا جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد بخشی تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 1 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی. جعل منھا زوجھا لیسکنا الیہا، کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ اتفاقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم جنس بنایا ہے، ان کے اندر سازگاری رکھی ہے، ایک دوسرے کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، خدا کے سوا کوئی یہ دوسرا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. مخلوق تو ایک ہی ہے نا انسان، لیکن انسان کے اندر پھر دو مختلف جنسیں بنائی اللہ نے. انسان مرد اور ہے بالکل، ڈیزائننگ دیکھیں، تخلیق دیکھیں، اور عورت بالکل اور ہے. اب وہ جب دونوں ملتے ہیں اور دونوں کے ملاپ سے جس طرح سے بچے کا وجود ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کا ہی معاملہ ہے. اور کیا کہا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، راحت دل و جان بن جائے، سازگاری پیدا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ملاپ دیا نا کہ ایک کا درد ہے تو دوسرا دوا بن جاتا ہے اس کے لیے. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. صرف آدم اور حوا ہی مراد نہیں ہے، یاد رکھیے. اس سے مراد ہر بیوی شوہر کے لیے اور ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کا ذریعہ بنایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے مودت اور رحمت رکھی ہے تم لوگوں کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا. یہ عام انسانوں کا حال ہے نا، باہمی سازگاری. ان کو بنانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں بنا رہا، کوئی اور نہیں تخلیق کر رہا، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور جب وہ اولاد کے لیے وہ کنسیو کر لیتی ہے، حمل آ جاتا ہے، فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما، بوجھل ہو جاتی ہے، اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے اولاد ہوگی، زندہ ہوگی، اللہ نہ کرے مردہ ہوگی، صحت مند ہوگی، معذور ہوگی، نیک ہوگی، نافرمان ہوگی، کیا ہوگی. اندیشے، مختلف اندیشے ہوتے ہیں، اور ان اندیشوں کے اندر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو عموماً آپ دیکھیں جہاں لوگ شرک کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہم کریں، عموماً وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں اور اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اولاد دے تو پھر ہم دیکھنا کیا ہو جائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. انتہائی جاہل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر، جاہل مین جو بالکل ہی قرآن و سنت دین دنیا سے نابلد لوگ ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہم کر رہے، وہ تو پھر بھی بابوں پیروں فقیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اس حال میں. یہاں جنرل بات ہو رہی ہے. لیکن اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے. یعنی یہ اس زمانے کی اگر ہم بات دیکھیں، وہ اس وقت اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ نے ہی دینی ہے ہمیں نیک صالح اولاد جو ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا. یہ آیت جو ہے نا اصل میں اسی جو عہد فطرت کی خلاف ورزی کے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو آج ہم نے 172 اوپر پڑھی ہے نا، اس کے حوالے سے ہی آئی ہے یہاں پر یہ آیت. دیکھو اللہ نے ہی تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی محبت ڈالی، اللہ ہی دعاؤں کو زبانوں سے جاری کرواتا ہے، اور پھر انسان اپنی دعا کر کے خود ہی مکر جاتے ہیں، خود ہی ناشکرا پن اختیار کر لیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شادی کے حوالے سے اکثریت جو ہے وہ شادی کا مقصد جو ہے وہ بھول چکی ہے. اللہ نے لیسکنا الیہا، پھر مودہ اور رحمہ
ایک دوسرے کی کیئر، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ آج عموماً ہمارے رشتوں میں ایک فریق کہتا ہے کہ بس میری کیئر ہو، میری خدمت ہو اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیوی کے حوالے سے. ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دونوں پر ہی ایک دوسرے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ نے دونوں کو بنایا ہی اس کام کے لیے، لیکن ہمارے ہاں عورت کو پیر کی جوتی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر اس کو بالکل ہی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. سیکنڈ، شادی کو عیاشی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا. بس کھاؤ پیو انجوائے، سیکس انجوائے کریں، کھائیں پیئیں. بچے پیدا کرنا، ذمہ داریاں نبھانا، اس کا کوئی تصور ہماری نئی جنریشن کے پاس موجود نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے بس شادی ہے تو کپڑے، جولری، نیا لباس، کھانا پینا، پکنک، پارٹیاں. جب شادی ہوتی ہے وہ گھر جاتی ہے سسرال میں، وہاں الٹا ہی ماحول ملتا ہے تو اس کا دماغ ہی چکرا جاتا ہے، وہ کوپ ہی نہیں کر پاتی اس سارے معاملات کے اندر جا کر. تو پہلے سے ہی بتانا ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں ہیں، لڑکی کو بھی اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے، لڑکے کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کیسے کرنی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین کہیں پہ بھی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. قرآن تو کہیں بھی نہیں، دین پراپر کہیں بھی نہیں، کچھ نہ بتایا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا. ہاں یہ کان بھر کے بہت بھیجے جاتے ہیں کہ شوہر کو کیسے قابو کرنا ہے، نند کو کیسے جواب دینے ہیں، ساس کے آگے کیسے بدتمیزی کرنی ہے. یہ آج کل بہت اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے بچیوں کی. اور پھر ادھر سے لڑکے کے کان بھرے جاتے ہیں کہ تو زن مرید نہ بن جانا، کہیں آتے ساتھ اس کے نیچے نہ لگ جانا اور فلاں نہ کر لینا. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا، کہیں کوئی گائیڈ لائن ہے ہی نہیں اور پوری زندگی جو ہے عذاب بنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس یہاں پہ روک لیتے ہیں، آگے آیات اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ. یہ ایک دو جلدی سے پڑھا دوں. 190 فلما آتاہما صالحہ، پھر جب اللہ ان کو تندرست اولاد دے دیتا ہے تو وہ اللہ کی اسی بخشش میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. سو حقیقت یہ ہے کہ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ مشرکین کا عام رویہ کہ اصل ضرورت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو دوسروں کی کرامت معجزہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آیات ہے نا میں نے آپ کو بتایا 172 سے 176 کے حوالے سے آئے، درمیان میں تذکیر کی آیات آئیں، دوبارہ یہ مضمون لیا گیا کہ انسان کی فطرت کی پکار اصل میں کیا ہے. قریش بھی اپنی فطرت کی اس پکار سے جب سنتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو مختلف وادیوں میں ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ذرہ برابر بھی چیز اس سے منسوب نہیں کی جا سکتی. آج بھی ہمارے ہاں میں ایسے لوگوں کو دیکھتی بھی ہوں، جانتی بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچہ دیتا ہے، نام وہ اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھتے ہیں، پیروں کے نام پہ رکھتے ہیں. مطلب اب میں نام نہیں لوں گی پھر وہ وہاں تک نہ بات پہنچ جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ دیا اللہ نے اور نام اتنا کا بخشا ہوا، اللہ معاف کرے، اور پراپر نام دیا جاتا ہے. پیروں کی کرامت ہے بالکل. 191 ایشرکون ما لا یخلق، کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. 192 اور وہ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد کرنے پر قادر ہے. یہ اما یشرکون پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی نا فتعالی اللہ اما یشرکون کی وضاحت ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، ناصر ہے. ان سب چیزوں کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانے کی کیا تک ہے؟ جو چیز کسی خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنی لاجیکلی بات ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے. جیسے بالکل ایسے ہے نا کہ گھر میں ایک ماں ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے. اب ماں تو بچے کی مدد کر سکتی ہے لیکن اگر ماں کو کچھ ہو جائے تو بالکل چھوٹا بچہ ماں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یہی حال ہم انسانوں کا بھی ہے اور یہ ان معبودوں کا بھی ہے کہ یہ معبود انسانوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ان کی تو کوئی سے ہی نہیں ہے. بس یہ آخری آیت رہ گئی ہے 193. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، برابر ہے تمہارے لیے خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. یعنی آپ سوچیں کہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان کا کام ہے نا جب تم زندگی میں کسی مسئلے میں اس کو پکارو تو وہ آئیں تمہاری مدد کریں، لیکن یہ کبھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں گے. تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تمہیں
نہ دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی تمہیں سن رہے ہیں. تم خواہ رو، چیخو، چلاؤ، جو مرضی کرو، وہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے. بس یہاں پہ روک لیتے ہیں.